اور حضور مکرم نے 2 رکعت نماز حاجت کے بعد استغاثہ بلند فرمایا کہ پروردگار، یہ وہ ناد علی کی کیفیت کے جو آج تک ہر مومن کے دل میں اس طرح سے موزن ہے کہ جہاں کوئی مصیبت کوئی مشکل آئی ترین حالات میں تم مددگار پاؤ گے اس علی کو، ہم ہر غم دور ہو جائے گا فوراً ہی سینجلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس ترتیب میں کہ اگر مولا علی کو ابو الحسن اول کہا جائے اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابو الحسن دوم اور ابو الحسن تیوم اور ابو الحسن چہارم، تو ائمہ علیہ السلام نے اس ترتیب میں بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جہاں علی بن ابی طالب ہیں تو ہم 1 2 3 میں آ جائیں، یعنی اس ترتیب میں۔ اور فرما رہے ہیں یہ خاص ادب ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ فقط ابو الحسن کہا جائے تو علی بن ابی طالب، پھر ابو الحسن اول، ابو الحسن ثانی، ابو الحسن ثالث۔ تو امام کا نام، امام کا لقب اور امام کی یہ کنیت، امام کی ایک مشہور کنیت ابو ابراہیم بھی ہے، جہاں دعائے توسل میں بعض مقامات پر ابو ابراہیم کہہ کر امام اسلام کو مخاطب کیا گیا، باب الحوائج مولا ہے۔ اور امام کو اسی مناسبت سے کہ کاظمین، 2 کاظم، اور جوادین بھی کہا جاتا ہے، 2 جواد۔ امام محمد تقی علیہ السلام بھی کاظم ہے اور ظاہر ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی جواد ہے، تو کاظمین اور جوادین 2 نام ہیں۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہو گیا امام اسلام کے نام کا، ان کی کنیت کا۔ ایک خاص امام علیہ السلام کی حدیث اور ایک خاص پیرائے میں جو امام علیہ السلام نے ائمہ کی ولایت کا بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق آج کی ایک شب سے بھی بنتا ہے، اس لیے میں اسے ابھی عرض کر دوں۔ وہ یہ کہ فدق کی حدوں کو بیان کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور آج فتح خیبر کی شب ہے، شب 24 ہے نا، آج تو رت جگے کی رات ہے بہت سے اصحاب کے لیے، کل خیبر فتح ہونے والا ہے، اگر جو تاریخ کو جانتے ہیں تو تو 40 دن تک، جو 39 دن تک وہ کوشش کرتے رہے خیبر فتح نہیں ہو، 40 دن فتح، وہ مشہور روایت، البتہ دوسرے اعداد بھی موجود ہے لیکن بہرحال مشہور 40 ہی۔ تو وہ شب 24 رجب آج، اور کل 24 رجب روز فتح خیبر۔ تو میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی بیان کر دوں، اس لیے کہ یہ تاریخ کم بیان ہوتی ہے، اس کا تعلق بڑا گہرا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 6ٹھی ہجری میں صلح حدیبیہ ہے۔ اچھا، وہاں جو اہل کتاب ہیں جو خیبر میں، آپ جانتے ہیں کون ہے وہ، اب میں وہ کافر کہہ کے ہی بات کروں گا اس لیے کہ بہرحال وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو وہاں جو اہل کتاب ہے ان کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ صلح حدیبیہ تو بڑی کمپرومائزنگ سچویشن میں ہوئی، اس لیے کہ ظاہر میں تو حضور مکرم نے مشرکین مکہ سے اس طرح سے سلوک کیا کہ ہمارا کوئی شخص تمہارے پاس آ جائے تو تم پابند نہیں ہو کہ واپس کرو، اگر تمہارا کوئی شخص ہمارے پاس آ جائے تو ہم پابند ہے کہ واپس کر دیں گے۔ اور اسی وقت تاریخ اسلام کی ایک مشہور شخصیت نے یہ کہا کہ آج مجھے جتنا رسالت پہ شک ہوا اتنا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب یہ خود ماں باپ ہی اپنے بچوں کو بتلائیں کہ یہ کس نے کہا تھا کہ آج اتنا شک ہوا، بار بار چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے تھے لیکن آج سب سے بڑا ہوا۔ لیکن 48ویں سورے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورہ صلح حدیبیہ کو کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی ہوئی فتح تھا، بہترین فتح تھی وہ۔ لیکن ظاہر میں بہت سے یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا کمپرومائزنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ سادہ الفاظ میں کو تو بیک فٹ پر ہے مسلمان، اور انہوں نے خط بھی لکھ دیا ایران اور روم کی اس وقت کی حکومتوں کو، 2 سپر پاورز ہیں، کہ دیکھو ہم جب اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہو گیا تھا، یہ اصطلاحات آج آپ سمجھ سکتے کہ مدینہ میں حضور مکرم کی حکومت ہے، ویسے ان کا پیکٹ ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا باہر سے تو چونکہ تم ہماری حکومت میں لازم ہم دفاع کریں گے تمہارا، اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو تم چاہے اس بات کے پابند نہ صحیح کہ ہمارا ساتھ دو لیکن کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو توڑ دیا گیا اس خط کے ذریعے سے کہ جو روم اور ایران کی حکومتوں کو لکھا گیا کہ ہم حملہ کرنے لگیں یا ہم گویا اپنی اسٹیٹ کا اعلان کرنے لگیں، اور جب ہماری حکومت ہو جائے گی مدینہ تک پہنچتے پہنچتے ڈیسٹیبلائز کر دیں گے ہم مسلمانوں کی حکومت، تو تم دونوں کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہوگا مسلمانوں کے خلاف۔ بہرحال حضور مکرم جانتے ہیں کہ جب تک وہاں خیبر کے معاملے کو سولو نہ کیا جائے تو اس وقت تک ریاست مدینہ اپنی ظاہری کیفیت میں باقی نہیں رہ سکتے، اور حضور مکرم چلے، اور آپ جانتے ہیں اس واقعے کو، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال حضور نے ایک لشکر لیا۔ اب یہاں پہ بھی 2 روایتیں ہمارے جو زیادہ مشہور ہے کہ مولا علیہ السلام مدینہ ہی میں رہ گئے تھے آشوب چشم کی وجہ سے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا علیہ السلام ساتھ میں تھے لیکن اپنے خیمے میں تھے، ابتدا میں جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اسی آشوب چشم کی وجہ سے، چونکہ بہرحال اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ اور حضور مکرم میں امام موسیٰ کاظم سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، امام کا ایک بڑا اہم فرمان ہے، اور چونکہ شب آ گئی ہے شب 24 رجب، ورنہ موقع نہیں ہوتا کہ سیر روزہ مجالس ہو، تو 24 رجب کی شب میں خود خیبر پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے امام موسیٰ کاظم کی سیرت کے حوالے سے، اس لیے کہ خیبر کا بڑا گہرا تعلق ہے فدق سے، اور فدق کو سمجھائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ تو حضور مکرم اس لشکر کو لے کر چلیں۔ بہرحال خیبر کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی قلعہ تھا، 8 قلعے، ایک قلعہ نہیں، اس میں جو 8واں قلعہ اس کا نام قاموس ہے، جو 7 قلعے ہیں ان میں سے تو بعض میں خالی خواتین ہیں، بچے ہیں، کچھ میں ان کا مال و اسباب ہے۔ آپ خیبر کو جانتے ہیں، یعنی اوسس آف دا ریچز کہا جاتا ہے، امیروں کا نخلستان، عرب کا سب سے سرسبز شاداب بہترین علاقہ، سب سے بہترین کھجوریں، پتہ کتنی کھجوریں تھیں؟ 2-2 لاکھ باسکٹس بڑی بڑی، اس میں 1 سال کی کھجور آتی تھی، اتنی کھجوریں ان کے پاس، بہترین اس وقت کا سونا اور چاندی، اور بہترین تلواریں اور زرہ بنانے کے لیے اس وقت کے جو سامان حرب کا بہترین سسٹم ہو سکتا ہے وہ، جو دنیا میں اور کہیں اویلیبل نہیں، بس سمجھ لیجیے کہ اسٹار لنک تھا ان کے پاس جو اور کسی کے پاس اویلیبل نہیں۔ دوسری طرف ہے لیکن ذوالفقار، توجہ رہے آپ کی بھائی، تو وہاں وہ اپنے ذام میں سمجھ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے جیسے ہتھیار کسی کے پاس نہیں، ہمارے جیسے مال و دولت کسی کے پاس نہیں، اور جتنا غلہ ہے اور جو کھجور ہے اور جو زراعت ایسا کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ حضور مکرم وہاں پہنچے، 7 قلعے تو ایسے تھے کہ جو خود بخود یا تو انہوں نے چھوڑ دیے یا ایسے فتح ہو گیا کیونکہ وہاں پر یا مستورات تھیں یا میں نے کہا ساز و سامان تھا،
اب آٹھواں جو قلعہ ہے قاموس، اسی میں مرحب، اسی میں انتر، اسی میں حارث. حارث اور انتر یہ مرحب کے بھائی ہیں. ابھی تک تو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے چھوٹے موٹے جا رہے تھے وہ یہودیوں کے چھوٹے موٹے سے کم چل رہا آپس میں. اور 39 ڈیز تک یہ کیفیت ہے کہ لشکر یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور وہ جس کے پاس علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لشکر بھاگ جاتا ہے تو میں کیا کروں. یہ آگ مچودی چل رہی ہے یہاں تک کہ 40ویں رات آ گئی اور حضور مکرم نے 2 رکعت نماز حاجت کے بعد استغاثہ بلند فرمایا کہ پروردگار، اگر یہ جو آخری قلعہ ہے جس کو خیبر کہا جاتا ہے، در حقیقت پورا علاقہ خیبر ہے لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہی خیبر ہے، اگر یہ نہ فتح ہوا تو اسلام کی ساری شان و شوکت ختم ہو جائے گی. اور اس وقت حضور مکرم نے جب 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے استغاثہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ پکارو اس طرح سے کہ ناد علی مظہر لا جائے تجد عون اللہ فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ وہ ناد علی کی کیفیت کے جو آج تک ہر مومن کے دل میں اس طرح سے موزن ہے کہ جہاں کوئی مصیبت کو مشکل آئی اور ناد علی کا ورد کیا تو فقط میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو وہ کیفیت کے ناد علی مظہر العجائب، اس علی کو پکارو کہ جو مظہر العجائب ہے. تجد عون لک فی النوائب، مشکل ترین حالات میں تم مددگار پاؤ گے اس علی کو. کل ہم وغم سینجلی، ہر ہم ہر غم دور ہو جائے گا فوراً ہی. سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. اور حضور مکرم نے جیسے ہی اب اس روایت کے مطابق کہ جہاں مدینہ میں کہ 40واں دن ہے تو گویا ابھی حضور مکرم نے ناد علی مظہر العجائب کا ورد کرنا شروع کیا. تجد عون اللہ فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. السلام علیکم یا رسول اللہ کی خدمت میں اللہم صلی علی. زبان حال اگر یہ پڑھوں تو ایک طرف سلمان، ایک طرف ابو ذر اور درمیان میں خواجہ قمبر، اور ایک طرف 9 درجے کا ایمان اور ایک طرف 10ویں درجے کا ایمان اور درمیان میں کل ایمان. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا. اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سر اپنی آغوش میں لیا اور اپنے لعاب مبارک کو مولا علیہ السلام کی چشمان مبارک پر ملنا شروع کیا حضور مکرم نے. گویا جیسے رحل نبوت پر قرآن ناطق رکھا ہوا ہو اور جیسے آپ اپنے لعاب سے قرآن کے صفحوں کو پلٹتے ہیں تو وہ قرآن ناطق جو تھا حضور مکرم نے اپنے لعاب سے جو کائنات کا پاکیزہ ترین لعاب تھا. اور اس وقت ایک دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اتقے ہر رن و برن، کہ اے علی اللہ آپ کی آنکھوں کو بھی ایسی شفا عطا کرے کہ اس کے بعد خود حضور مکرم نے ایک عجب دعا ارشاد فرمائی کہ کبھی آپ کے پورے وجود پر نہ گرمی کا احساس ہو نہ سردی کا احساس ہو. اس لیے یہ باتیں کم پڑی جاتی، لہٰذا میرے پاس موقع تھا میں نے عرض کر دیا کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو مولا علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ انہی سے سوال کیا تھا کہ ہم نے یہ سنا تھا علی ابن ابی طالب کے لیے کہ وہ کبھی سخت ترین سردی میں بھی بالکل گرمیوں کے لباس پہن کے، بہت ایک سادہ سا جو لباس ہوتا ہے ایک کرتا، وہ پہن کے مولا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے. تو کیا ایسا تھا؟ کہتے ہیں بالکل میں نے دیکھا کہ ایسا تھا، اور میں نے خود ایک مرتبہ علی سے پوچھا کہ اتنی شدید سردی میں آپ نے یہ والا لباس کیسے پہنا ہوا ہے؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ خیبر میں رسول اللہ نے مجھے دعا دی تھی کہ نہ مجھ پہ گرمی کا اثر ہونے والا ہے نہ سردی کا اثر ہونے والا ہے. گرمی اور سردی ہے ان کے صدقے. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے اور حضور مکرم نے یہ فرمایا تھا. اب یہ تو آپ کے ذہن میں تھا تو میں نے خالی اشارہ کر دوں کہ اس 40ویں رات کو لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، میں یقیناً علم دوں گا. اس ایک فقرے پر کم سے کم 1 گھنٹے کی گفتگو تو ہونی چاہیے. یعنی حضور کہنا چاہتے ہیں اب تک جو علم دیا تھا میں نے نہیں دیا تھا، اب تک تم خود آپس میں بانٹ رہے تھے، کل میں دوں گا. ہاں جو تم خود لے کے جا رہے تھے اس کے خود ذمہ دار ہو، خود بھاگ کے آ رہے تھے. لَأُوتِيَنَّ، کل میں دوں گا. لَأُوتِيَنَّ، کتنی تاکید ہے اس میں، لام لام تاکید ہے، نون تاکید ہے ثقیلہ، یقیناً انڈیڈ فور شور، میں دوں گا کل. رجلاً کرارا غیر فرار، کرار بھی ہے غیر فرار بھی. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بھی اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں. یہ رسول اللہ، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے بالکل یہی جملہ غیر فرار کے ساتھ، باقی پورا جملہ لکھا ہوا ہے. بخاری میں 3 ہی تو حدیثیں مولا علیہ السلام کی شان میں. ابن عباس نے کہا کہ 60,000 حدیثیں رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بیان فرمائے، اس میں سے 3 بخاری اس میں آ گئیں. ایک حدیث رایت ہے، ایک حدیث منزلت ہے، ایک حدیث منیت ہے. حدیث رایت علم والی حدیث، منزلت تبوک والی حدیث، منیت یا علی انت منی وانا منک. 3 میں سے ایک بھی ہوتی تو امیر المومنین کی فضیلت کے لیے کافی ہے. تو 3 حدیث انہوں نے لکھی، اس میں سے ایک. ہاں غیر فرار کا لفظ، اب ظاہر ہے کہ کسی فرار کو بچانا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ جملہ ہے کہ حدیث رایت میں کل دوں گا. رجلاً کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے. یعنی باقیوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو.
خیبر میں رسول اللہ کی سند ہے اللہ علی سے راضی ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کس کیفیت میں؟ یا علی جی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ذکر امام موسیٰ کاظم السلام کے لیے تشریف فرمائے، لیکن بہرحال میرے پاس ایک موقع تھا کہ چند دقیقے میں چاہتا تھا 10-15 منٹ اس پہ بات ہو کہ امام موسیٰ کاظم السلام راضی ہوں گے اور میں بالکل سے متصل ہو جاؤں گا کہ اور یہ وہ نہیں پلٹے گا. لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اللہ دونوں ہاتھوں پہ اس کے فتح دے دے گا. یہ رسول اللہ کی وہ گواہی تھی اور سند تھی کہ جب اگلے دن علی چلے تو علی ابن ابی طالب پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، یہ تو ہمیں مائیں لوریوں میں سناتی. جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر کا علم لے کے چلے ہیں تو وہ قاموس کے قلعے کے سامنے ایک بہت بڑا سا ٹیلا تھا، اس میں علی ابن ابی طالب نے اس پتھر کو گاڑا، علم کو گاڑا. یہودیوں کا ایک سردار تھا جو دیکھ رہا تھا خیبر کے اوپر سے. اس نے وہ مرہب نہیں ہے، مرہب تو بڑا جنگجو ہے، وہ سردار ہے. اس نے اندر جا کر یہ کہا کہ تمہاری شکست ہو گئی، ختم. کبھی تو کوئی جنگی نہیں ہوئی. کیسے؟ کہ اس لیے کہ میں نے اپنی قدیمی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو اس قلعے کے سامنے پتھر ہو، اس پتھر پر جو علم گاڑ دے اور پتھر کا سینہ اس علم کو قبول کر لے، اسے تم شکست دے ہی نہیں سکتے ہو. اسی خاطر وہ جو استاد میٹھی نے لکھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے اور للکار کے مرہب کو بچھاڑا کس نے. اور اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود. بولو بولو در خیبر کو. یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہیں جواباً کسی نے کہا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا اور للکار کے مرہب کو بچھاڑا ہوتا اور اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو اکھاڑا ہو. یا علی. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں کچھ تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بات کو آگے بڑھانا ہے. بہرحال اس موقع پر میں نے کہا بہت ساری باتیں تو ہم نے، جب حضور نے اس 40ویں رات میں یہ کہا کہ میں کل علم دوں گا تو جو چھوٹے قد والے تھے وہ پنجوں پہ کھڑے ہو کر بھائی ہم بھی موجود ہیں، بڑی رت جگہ میں. آج کی رات ہے یہ، آج کی رات بہت سنے جا کے شب داری تو ویسے آرام کہتے ہیں لیکن یہ آج صحابہ نے ساری رات جا کے گزاری ہے علم کے لیے. اور وہ علم وہ اسی لیے کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے، رات بھر کس کی یاد میں جاگ رہے تھے کہ کل علم مل جائے. علم اٹھانا بدعت نہیں ہے، وہ خواہش صحابہ ہے، تمنا صحابہ ہے. ملی ایک کو نفس رسول علی ابن ابی طالب. اچھا 40ویں رات جب وہ جاگ رہے تھے اور ان کے دل میں بڑا اشتیاق تھا کہ کل علم مل جائے تو ایک تسلی بھی تھی ساتھ میں. پتہ تسلی کیا تھی؟ تسلی یہ تھی کہ چلو ہمیں نہ ملے، علی کو بھی تو نہیں ملا، علی تو نہیں تھے نا. میں آپ کو ایک بالکل دنیا کی مثال دے دوں، دنیا کی، تاکہ بچے سمجھ جائیں. دنیا کی ایک رائیولری ہوتی ہے مثلا اسپورٹس میں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ. میں خالی اسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. ایمان کے اعتبار سے کوئی ایرانی ہو، عراقی ہو، آسٹریلیا میں ہو کہ یورپ میں ہو کہ پاکستان میں کہ انڈیا میں کہ افریقہ میں، وہ سب کے دل جوڑے ہوئے ہیں علی ولی اللہ پر. لیکن اسپورٹس کے اعتبار ہوتا ہے تو ہماری ٹیم کے بارے میں تو اس لائق نہیں کہ کوئی تبصرہ بھی ہو، کوئی بات ہو سکے تو چھوڑ دیں اس کو. لیکن یہ کہ جب وہ ٹیم کوئی پہنچ جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں نہ ملے لیکن اس کو بھی نہ ملے. یہ بالکل دل کی میں نے آپ کی بات کی تو آپ بالکل سمجھ گئے اس بات کو. یہی کیفیت ہے کیا ہمیں نہیں مل رہا علم، چلو علی کو تو نہیں مل رہا. یعنی بدر میں بھی علی کو مل گیا، احد میں بھی علی کو مل گیا، خندق میں بھی علی کو مل، 3 جنگیں ہو چکی ہیں تک. اب تو کم سے کم علی کو تو نہیں ملے گا. ہم میں سے کسی کو مل جائے، ہمیں نہ ملے، کسی نے کسی کو مل جائے تو کوئی تو آئے گا. حضور نے اس وقت فرمایا تھا ناد علی مظہر اللہ تعالی لاوتین، کل دوں گا اسے جو رجلن کرارا غیر فرار ہو. اور پھر علی ابن ابی طالب کو بلایا اور علی کے ہاتھ میں، اور علی اس علم کو لے کر چلے. پتھر پر اس علم کو گاڑ دیا. وہاں سے پہلے انتر اسے تیک کیا، اس کے بعد حارث تیک کیا. پہلے حملے میں ایک حارث جو آیا ہے خیبر میں وہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حارث جو آیا ہے غدیر میں وہ علی کا دشمن ہے. خیبر میں محمد کے دشمن کو علی نے مارا، غدیر میں علی کے دشمن کو اللہ نے مارا. یا علی یا علی. میں نے اس کے بار بار مجھے کہتے ہوئے اچھا لگا، میں اس کو اتنا طولانی کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بہرحال اگر یہ بات یوں آ گئی ہو میں اس کو فوراً سے سمیٹ کر آگے بڑھوں. اور اس کے بعد وہ مرحب آیا کہ جس نے ایک رجس پڑھا کہ انا الذی علمت خیبر انی مرحبا. خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. علمت خیبر انی مرحبا، علمت خیبر انی مرحبا. یہ کہتے کہتے چلا اور وہاں سے اللہ کے شعر نے وہ رجس پڑھا جو آج تک ہر مومن کے صفحہ دل پہ لکھا ہوا ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. زرغام و عجام ولیس القصورہ. اب آپ جانتے ہیں حیدر کا مطلب شیر، اور عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں شیر کے لیے. اسد کو بھی شیر کہتے ہیں اور زیغم کو بھی شیر کہتے ہیں، زرغام کو بھی شیر کہتے ہیں، غضنفر کو بھی شیر کہتے ہیں، حمزہ کو بھی شیر کہتے ہیں، عباس کو بھی شیر کہتے ہیں. اور حیدر اسور کے شیر کو کہتے ہیں کہ جب اپنے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اسے حیدر کہتے ہیں. تو میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. مرحب واپس پلٹا آیا تھا بہرحال 2 زرہیں پہن کر، 2 خول پہن کر، 2 تلواریں لے کر. اسی لیے علی نے بہرحال 2 کر دیا اسے درمیان میں. ایک پتھر تھا اس کے سر پر جو اس حفاظت کے لیے تھا کہ اگر سر پر تلوار لگے بھی تو پتھر سے ٹکرا کر ہٹ جائے. ذوالفقار حیدری ہے. لیکن تو وہ واپس پلٹا اور وہاں سے کسی نے کہا کہ تو واپس کیوں آ گیا؟ کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ ہر ایک سے لڑ لینا، حیدر سے نہیں لڑنا.
حیدر سے نہیں جی سکے. بہرحال شیطان وہاں پر آ گیا اور شیطان نے اس کو بہکایا اور کہا کہ کوئی ایک حیدر تھوڑی, پتہ نہیں دنیا میں کتنے حیدر ہوں گے, اور وہ واپس آ گیا علی کے مقابل پر. میں ایک جملہ کہنے لگا اور نتیجہ یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی. شیطان نے بہکایا, علی کے مقابلے پہ واپس آ گئے. بس جہاں کہیں تاریخ میں کوئی علی کے مقابل پہ آیا ہو یا آئی ہو, کوئی خود سے نہیں آتا, شیطان اسے علی کے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خیبر فتح ہو گیا, وہاں سے مال غنیمت بھی بہت ملا, اور آپ جانتے ہیں کہ علی بن ابی طالب السلام کو دگنا حصہ ملا. لیکن جب علی پہنچے تو قبا کی ایک بستی مدینہ تک پہنچے. خیبر مدینہ سے 165 کلومیٹر دور ہے نارتھ میں, اور علی جب پلٹے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ حصہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تھا. اسی دن نماز جعفر طیار بھی سکھلائی رسول اللہ نے حضرت جعفر طیار کو, جنہیں بعد میں جعفر طیار کہا گیا, کیونکہ وہ پہنچے تھے حبشہ سے اور خیبر فتح ہو گیا تھا. اور حضور مکرم نے فرمایا کہ میں اس وقت یہ طے نہیں کر پا رہا کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں, لیکن میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھلاتا ہوں جو خیبر کے پورے مال غنیمت سے افضل ہے. اور اس وقت وہ نماز سکھلائی جو نماز جعفر طیار, بڑی مجرب اکثر اعظم نماز. اور مولا علیہ السلام بہرحال اس مال غنیمت کو جو امیر المومنین کے حصے میں آیا تھا لے کر واپس پلٹے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدینہ تک جب پہنچے تو خالی ہاتھ تھے, اس لیے کہ قبا کی بستی درمیان میں تھی اور سارے قبا کے جو یتیم بچے, بڑی غریبوں کی بستی تھی اور بیوائیں اور مسکین, وہ اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمان جب اتنا مال و دولت اور اتنا خزانہ اور اتنا سونا اور چاندی لے کے جا رہے ہیں اور اتنے لباس اور اتنی تلواریں اور زریں کی جس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں, تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملے گا. لیکن بہرحال علی ابن ابی طالب تقسیم کرتے 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 اس طرح سے پہنچے کہ جب پہنچے ہیں تو گھر میں اپنے تو بی بی نے شکر کا سجدہ اس طرح سے کیا کہ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مال دنیا میں سے کوئی شے میرے گھر میں داخل نہ ہونے پائی.